نفس عمل بالمعروف ونهی عن المنکر ہمارے روزمرہ امور میں ہمارے گفتار میں کردار میں ہر جگہ شامل حال ہونا چاہیے. قرآن تعالیٰ سے استدعا ہے کہ ہم ان تمام تر احکامات کو روزگار لیں. اب میں گزارش کروں گا علامہ سید شعیب کیسر تدریس صاحب سے کہ وہ فضائل حسنہ محمد والے محمد بیان فرمائیں. آپ سلام پڑھیے تحریر سے محمد والے محمد. قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. قرآن اور حسین میں نور ایک ہے، قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد والے محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنی حاجتوں کو تمام کے پورا ہونے کی کوششیں میں جہان کی جانور نام کی حفاظت کو بلند سبحان اللہ. گفتگو یہاں پہ تھی کہ اس مالک نے انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے بار بار یہ تاکید کی کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے والے ایمان لاتے رہے، مگر مالک کی مرضی کے مطابق جب ایمان نہ لائے تو مالک نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا
اے ایمان والو ایمان لاؤ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کہہ کن سے رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ایمان لاؤ. مالک کہہ بھی رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ. معلوم یہ ہوا کہ جو شرائط ایمان تھی وہ بدلتے عقب ان میں موجود نہیں. جس طرح سے وہ چاہتا ہے ایمان کی منزل پر اس طرح سے کامل ایمان نہیں ہے. یعنی جو ایمان لاتا ہے وہ محبت خدا میں شدید تر ہوتا ہے. جب ذکر خدا اس کے سامنے ہوتا ہے اس کا دل لرزہ و الام ہوتا ہے. وہ جب ایمان لاتا ہے تو پھر پلٹ کے اٹھ کے پاؤں واپس نہیں ہوتا. جو ہے وہ جب ایمان لاتا ہے تو جو کچھ سنتا ہے پھر اس میں سن ملن دیتا ہوں پھر اس میں شک نہیں کرتا. وہ جب ایمان لاتا ہے تو کتابوں پر ایمان لاتا ہے, ملائکہ پر ایمان لاتا ہے, رسولوں پر ایمان لاتا ہے. جو کچھ رسول پر نازل ہوا, جو کچھ رسول کے ساتھ نازل ہوا, سب پر ایمان لاتا ہے. اللہ پر ایمان لاتا, اللہ کسی پر ایمان نہیں لاتا. توجہ ہے اللہ کسی پر ایمان نہیں لاتا. کیوں نہیں لاتا؟ تو واجب الاطاعت خود ہے. اللہ کی اطاعت کی جائے, اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرے. بے شک بے شک اللہ تھوڑا سا بولیے, اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا. جو کسی کی اطاعت نہ کرے وہ کسی کا کلمہ بھی نہیں پڑھے گا. جب اطاعت ہی نہیں کرے گا تو پھر کلمہ بھی نہیں پڑھے گا. اطاعت کے موضوع پر اس نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی اور اولي الامر کی. اب دونوں تین ہوئے, اللہ, دوسرا رسول, تیسرے اولي الامر. اللہ پر کسی کی اطاعت واجب نہیں, لہذا اللہ کا کوئی کلمہ بھی نہیں, کسی کا کلمہ نہیں پڑھے گا. مگر رسول فقط مطیع ہے اللہ کا. رسول پر اور کسی کی اطاعت واجب نہیں. واجب ہے تو فقط اللہ کی. وہ خدا کو جواب دے ہے, خدا کا اطاعت گزار ہے, خدا کا مطیع ہے, خدا کے ہی سامنے موجود ہے, خدا ہی کے سامنے وہ جواب دے. لہذا رسول کا کلمہ ہوگا. نبی کا کلمہ کیا ہوگا کہ وہ اطاعت کرتا ہے فقط اور فقط اللہ کی. تو نبی کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ. نبی کا کلمہ فقط لا الہ الا اللہ. اللہ کا کوئی کلمہ نہیں کہ وہ کسی کی اطاعت واجب نہیں. نبی پر اطاعت فقط اللہ کی واجب. لہذا نبی کا کلمہ فقط اللہ کا کلمہ پڑھنا یعنی لا الہ الا اللہ. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اولي الامر. اب کوئی بھی ہو, اس فیصلہ میں نہیں پڑھا, کوئی بھی ہو, اللہ کا کلمہ کوئی نہیں, نبی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اولي الامر جو ہے وہ مطیع ہے, اطاعت گزار ہے اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. لہذا اولي الامر کلمہ پڑھے گا اللہ کا اور رسول کا. فرمایا آپ نے, بات جہاں تک پہنچ رہی ہے نا. یعنی کہنا میں
نبی کا کلمہ اس لیے کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار، اولو الامر کا کلمہ اس لیے کہ وہ اللہ اور نبی کا اطاعت گزار۔ ہم ٹھہرے، ہم ایمان لائے، ہم بنے مومن، ہم بنے مسلم، تو مسلمان اور مومن کا کلمہ کیا ہوگا؟ یعنی مسلم اور مومن اطاعت گزار ہے اللہ کا بھی، رسول کا بھی اور اولی الامر کا بھی۔ اب مومن کا کلمہ پڑھے گا تو اس کے کلمے میں لا الہ الا اللہ بھی ہوگا، محمد رسول اللہ بھی ہوگا، اور تیسرا جو بھی اس کا اولی الامر چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، جو بھی اس کا اولی الامر، کوئی بھی ہو۔ اگر فاسق ہے تو فاسق کا نام لاؤ، جابر ہے تو جابر کا نام لاؤ، غاصب ہے تو غاصب کا نام لاؤ، غیر معصوم ہے تو غیر معصوم کا نام لاؤ۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کسی کو بے ایمان ملے، کسی کو کھلے ایمان ملے، اپنے نصیب کی بات ہے۔ مگر لانا پڑے گا، کلمے میں لانا پڑے گا، ورنہ مومن کے زمرے میں نہیں آئے گے، مسلم کے زمرے میں نہیں آئے گے۔ اب پیغمبر نے بھی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توجہ ہے اللہ کی، ماشاءاللہ پے در پے، جوک در جوک، اخلاق کی تلوار سے پیغمبر زبیر کیے چلے گا۔ میں نے کچھ بات کیا تھا کہ مثلا ڈیلیگیشن نے کیا، بری اخلاق سے متاثر ہوئی، کلمہ پڑھا۔ اب اس عالم اسلام میں ایک فہرست مرتب کی مومنوں کی اور ایمان لانے والوں کی، توجہ ہے۔ انہوں نے کہا غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لایا، توجہ فرمائیں، زید بن حارثہ سب سے پہلے غلاموں میں ایمان لایا، بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لایا۔ اب فہرست عالم اسلام کی یہی تو ہمارے تشیع کو فخر حاصل ہے کہ ہم حقیقت پسند ہیں۔ اگر حقیقت ہمیں یزید کے گھر میں بھی ملتی ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، یعنی اگر یزید کا بیٹا بھی ہمیں صحیح ملے تو ہم اس کو مانتے ہیں، اور اگر غلط ملے تو پھر ہم سے کوئی یزید کے باپ کو بھی نہیں بنوا سکتا۔ کیا بھائی ماشاءاللہ، کیا بات۔ اب کلمہ پڑھا غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ زید بن حارثہ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان علی لائے، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ لائے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر لائے۔ توجہ ہے نا، پریشان نہ ہوئیے نا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، غلاموں میں زید بن حارثہ، عورتوں میں جناب خدیجہ، وہ بھی پہلے، یہ بھی پہلے، غلام بھی پہلا، بچہ بھی پہلا، یہ سارے ہی پہلے پہلے، تو پھر پہلا کون ہے؟ جب سبھی پہلے ہیں تو پھر پہلا کون؟ لائیے چمن ایمان میں، گلشن ایمان میں، چمن رسالت میں ان ایمان والوں کو جمع کر لیں۔ ابن قحافہ بھی وہی کہ مردوں میں پہلے ایمان لائے، ابو طالب کا بیٹا علی بھی وہی کہ پہلے ایمان لائے، خدیجہ بنت خویلد بھی وہی کہ پہلے ایمان لائے، زید بن حارثہ اسی محفل میں کہ پہلے ایمان لائے۔ یہ چاروں اس محفل میں جمع ہو تو میرا عالم اسلام سے سوال ہے، ان چاروں کا
آپ تو خوش ہوں گے. توجہ ہے نا. ابھی میں نے کہا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ تو آپ کی طینت کی بات ہے نا. یہ آپ خود سے نہیں ہنس رہے. یہ آپ کا وہ مزاج آپ کو خوشمگی ہونے پر مجبور کر رہا. اب میں نے کہا جاری میں نہیں ماننا ہے, آپ خوش ہوں گے. اور بڑے بھائی ناراض ہوں گے کہ دیکھا ہے نا شیعہ, بڑے شیعوں والی بات کرتا ہے, علی کو سب سے آگے. اور میں کہوں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں تو آپ تو نام سنتے ہی خاموش ہو رہے تھے. توجہ فرما رہے تھے تو مزید آگے اگر نمبر ہی پہلا دے دیا تو آپ بھی لگ جائیں گے. اب میں کیا کروں, نہ آپ کو ناراض کروں اور نہ بڑے بھائیوں کو ناراض کروں. توجہ ہے نا. اب چونکہ اشتہاری بنایا ہے کہ اتحاد بین المسلمین کی حامی ہے, تو لہذا بین المسلمین کی اتحاد کی بات کرتے ہوئے نہ شیعوں کو ناراض کروں نہ سنیوں کو ناراض کروں. چاروں کی محفل میں پتہ یہ چلاؤں کہ کون پہلے ایمان لائے, تو اصول میں بتا دوں اور تم لینا. ہم کیوں لوگوں کے جھگڑے میں پڑے, ہم اصول کیوں نہ طے کریں. اصول جب طے ہو جائے تو پھر خود بخود یہ طے ہو جائے گا کہ کون پہلے ہے اور کون بعد میں. میں شیعہ ہوں الحمدللہ, اگرچہ زبانی ہی دعویٰ صحیح, عملی طور سے شیعہ ہونا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لیکن چلیے ایک لیبل چسپا تو ہے, کہیں نہ کہیں شاید لیبل لگنے ہی علاج رہ جائے. اسی حوالے سے لیجیے جناب, کیوں شیعہ ہوں میں؟ اس لیے کہ میرا باپ شیعہ ہے. توجہ ہے, میرا باپ شیعہ ہے. میرا باپ کیوں شیعہ ہے؟ کہ اس کا باپ شیعہ تھا. توجہ ہے, اس کا باپ کیوں شیعہ تھا؟ تو اس کا باپ شیعہ تھا. تو اس کا باپ کیوں شیعہ تھا؟ تو اس کا باپ شیعہ تھا. کہ اچھا ہم نے یہ تحقیق ہی نہیں کی کہ ہم شیعہ کیوں ہیں, چونکہ نسل در نسل اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ جدی پشتی چلے آ رہے ہیں شیعہ شیعہ شیعہ. لہذا چونکہ ہم پیدا ہو گئے اس گھر میں کہ جہاں باپ شیعہ تھا, لہذا ہمیں گفتگو ہی نہ ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہو جائے اس کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس گھر کا ہوتا ہے. اصول یہ ہے کہ جو جس گھر میں پیدا ہو جائے اس کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس گھر کا ہوتا ہے. اچھا اب انقلاب آئے 47 کا بزرگ جانتے ہیں, بچوں کو خبر نہیں ہے, بڑا ہنگام کا وقت تھا, مصیبت کا وقت تھا. علاقہ تقسیم ہو گیا, لوگ ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر بچھوڑے, قتل و غارت, موت کا بازار گرم, گھروں سے نکلے قافلے سیدوں کے, شیعوں کے, سنیوں کے, اور راستے میں لوٹ مار ہونے لگی, قتل و غارت ہونے لگا. اب جو دوڑ پڑی تو مال و اسباب تو لوٹا سے لوٹا, ہاتھوں سے بچے بھی چھن گئے. پیدا ہوا تھا سیدوں کے گھر میں, پیدا ہوا تھا شیعوں کے گھر میں, مگر گود سے ماضی چھوٹ گیا, اٹھا لیا سکھ نے, لے گیا. ایک لوگ آ گیا کاتو نگر, وہ اپنے گھر لے گیا. اس کو خبر نہیں کہ سنیوں کے ہاں پیدا ہوا تھا یا سیدوں کے ہاں پیدا ہوا تھا. اس نے اس کو سکھ بنایا, وہ سکھ ہو گیا. وہ سکھ کیوں ہوا؟ کہ اس کو پالا سکھ نے. مجھے فرما رہے وہ سکھ کیوں ہوا؟ کہ اس کو پالا سکھ نے. پیدا سیدوں کے گھر میں ہوا, پلا سکھوں کے گھر میں, کافر کے گھر میں, لہذا کافر ہو گیا, سکھ ہو گیا. تو دو اصول ٹھہرے, جس گھر میں پیدا ہو جو اس گھر کا مذہب ہوگا وہی اس بندے کا مذہب ہوگا. پیدا اگر
اور گھر میں ہوا ہو اور پلا کسی اور گھر میں ہو تو جو پالنے والے کا مذہب ہوگا وہی اس پلنے والے کا مذہب ہوگا، وہی اس پلنے والے کا مذہب ہوگا۔ تو ایمان کی کیٹیگری میں اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ کون کہاں پیدا ہوا۔ کون کہاں پیدا ہوا، کس کے گھر میں پیدا ہوا، میری بات سمجھ آئیے۔ مگر تاریخ کی حقیقت ہے، اگر کہا ہو مسلمان تو ابو بکر مسلمان کیوں کہ کہا ہوا کہ گھر پیدا ہوا ہے، مگر میں کیا کروں، ساری دنیا پیدا ہو اپنے باپ کے گھر میں، مگر علی پیدا ہوا اللہ کے گھر میں۔ تاریخ آدمیت میں، تاریخ انسانیت میں، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی وسیع پیدا ہی نہیں ہوا سوائے علی کے۔ سوائے علی کے پیدا ہوا اللہ کے گھر میں۔ تو جو مذہب گھر کا ہوتا ہے وہی ان کے وہ گھر میں پیدا ہو، اس کا مذہب وہی پیدا ہو۔ تو جس گھر میں پیدائش ہو رہی علی کی، علی نے آ کے بتایا کہ جہاں سے زندگی کا آغاز سفر کر رہا ہوں وہ گھر ہی اللہ کا ہے۔ وہ اللہ والوں ذرا غور کرنا، جس کی ابتدا اللہ کے گھر سے ہو رہی ہے اس کا مذہب وہی ہے جو اللہ کا مذہب ہے۔ اب یہ نہ دیکھنا، اچھا جیسا میں نے کہا کہ پیدا جہاں ہو اس گھر کا جو مذہب ہے، سبحان اللہ، یا پھر پلے جہاں، بہت جس گھر میں پلے، پیدا ہوا کیا اللہ کے گھر میں، لے کے گیا اللہ کا رسول، بیٹا تو ابو طالب پیدا، چاہیے تو دیکھا کہ کعبے میں آ کے علی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے رسول، نہ ابو طالب اور اپنے حویلی میں لے کے جاتے، مگر ابو طالب تو بیٹھے ہوئے آرام سے، انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ کیا خبر نہیں ہے انہیں؟ ہے، یقیناً ہے، بالکل ہے۔ اگر خبر نہ ہوتی تو اطمینان سے نہ بیٹھتے۔ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ تو یہ ہوا کہ آج جو کعبے کی حیثیت ہے اس وقت یہ حیثیت نہیں تھی، یعنی جس شیپ میں اس وقت کعبہ بنا ہوا ہے، بنا ہوا تو ایسے ہی تھا، اسی اینگل سے تھا، اتنی ہی چوڑان تھی، اتنی اٹھان تھی، مگر دروازے اس کے دو تھے۔ ایک جو سامنے اس وقت دروازہ ہے بالکل جسٹ اپوزٹ دوسری دیوار میں سامنے دروازہ کھلا رہتا، کہیں بیچ سے آتے جاتے تھے لوگ شاہ مکہ بنی ہاشم وہاں بیٹھ کے میٹنگیں کرتے تھے۔ اس میں تارا ڈنڈا لگا ہوا، اوپر پڑا ہوا، اس دروازے کو بھی اور اس دروازے کو بھی۔ چابی تھی بنی شیبہ کے پاس، بنی شیبہ اس وقت سے کلید بردار چلے آ رہے ہیں، زیر سرپرستی بنو ہاشم کے۔ اور ادھر علی کی ماں گھر سے اٹھی اور کعبے میں طواف کے لیے پہنچی، سبحان اللہ، فاطمہ بنت اسد طواف کے لیے پہنچی، طواف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہم بحق حاضر مولود، اے تعریف کے قابل رب العالمین، تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، مولود کہتے اسے ہے جو پیدا ہو چکا ہو، جو شکم میں ہو اسے جنین کہتے ہیں۔ ماں اتنی عارف ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے اللہم بحق حاضر مولود، یعنی پیدا تو ہو چکا، ظاہر اب ہو رہا ہے، اس مولود کا تجھے واسطہ۔ بھئی دیکھیں وہاں سے
دیوار شک ہوئی، بی بی داخل ہوئی، سبحان اللہ سبحان دیوار در میں مل گئی، 3 دن تک بی بی کعبہ میں نہیں، کہیں مسجد سے اعلان، کہیں ہرکار بھیجے ابو طالب نے، کوئی پریشانی ہوئی ہو، کسی نوکر سے کہا ہو، کسی خادم سے کہا ہو، محلے میں شور کیا ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے وقت میں بی بی کو گھر ہی رہنا چاہیے تھا، نہیں چاہیے تھا، بلا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے نہ گھر کی بڑی بوڑھیاں کہاں نہیں رہتی ہیں دلہنوں کو کہ اس عالم میں اس حیثیت میں تم کیوں جا رہی ہو، یہ وقت ولادت قریب ہے اور تم جا رہی ہو، لیکن نہیں، فاطمہ بنت اسد آئی، ابو طالب نے روکا نہیں، وہ آگے کعبے میں 3 دن تک رہی، ابو طالب نے ڈھونڈا نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کا یہ منصوبہ تھا کہ علی پیدا ہو کعبے میں، فاطمہ آئے گھر سے، ابو طالب رہے گھر کو، تو ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد وہ ہیں جو اللہ کے رازوں سے واقف ہیں، اللہ کے